السلام علیکم دوستو، وومنس رائٹس ان اسلام، عورتوں کے حقوق اسلام میں ایک ایسی ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے ڈاؤٹس ہیں اور اس کے بارے میں ہر کسی کے الگ نظریات ہیں۔ آپ دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ چلو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیڈیز ہیں انہیں پڑھائی چاہیے یا حجاب وغیرہ اس کا رواج چاہیے کہ مطلب آپ جاؤ اسکول میں پڑھو یا یہ سکھایا جائے۔ اسلام میں مہیلاؤں کو کم عقل مانا گیا ہے، اسلام میں مہیلاؤں کو پرش کی ایک جاگیر مانا گیا ہے کہ اس کے حساب سے وہ چلے گی۔ مجھے یہ بات اپنے بہار سے، اور میں نے ریسرچ کیا تھا، مجھے پتا چلا کہ ایکچولی یہ ہے کیا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب جو اپنے آپ کو امن کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ وہ وومن کو ایکولی رائٹس دیتا ہے اور وہ ان کی عزت کرتا ہے، یہ اس طریقے سے عزت کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کو سم تھنگ 2 بلین پلس لوگ فالو کرتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، لیکن جب عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے درمیان نظر آتی ہیں۔ اس کو میڈیا الگ طریقے سے دکھاتی ہے اور وہیں کوئی نفرتی لوگ الگ طریقے سے دکھاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام سے پہلے عرب سوسائٹی میں عورتوں کا کوئی بھی مقام نہیں تھا، کوئی بھی رائٹس نہیں تھا۔ اگر کسی کے گھرانے میں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اس کو سوسائٹی سے چھپا کر، لوگوں سے چھپا کر زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، کیونکہ عرب سوسائٹی میں لڑکی کا پیدا ہونا شرمندگی کی بات تھی، اور وہی لڑکی کی پیدائش پر بہت خوشی منایا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے علاقے چونکہ جنگجو علاقے تھے، اور لڑکے اپنے قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر بڑے ہوتے ہیں اور پھر اپنے قبیلے کے لیے لڑتے تھے اور پھر مر جاتے تھے، اور وہی لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں اور پھر وہ اپنے قبیلے پر بوجھ بن جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب سوسائٹی میں طرح طرح کی شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ وہ لڑکیوں کو سیکسول ڈال سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہے نکاح متع، مطلب عورت سے شادی سے پہلے ہی اس کے مدت کو طے کر لیا جاتا تھا کہ لڑکی سے 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے شادی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو طلاق دے دیتے تھے۔ لڑکی الگ ہو جاتی تھی اور لڑکے الگ ہو جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نکاح ہے جس کو کہا جاتا ہے نکاح البدل۔ دوستو، اس میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ مرد اپنی بیوی کو دوسرے مرد کی بیوی سے ایکسچینج کر لیتا تھا، بدل لیتا تھا، اور یہ بھی ایک بہت برا رواج تھا۔ دوستو، اسی طریقے سے ایک اور نکاح ہوا کرتی تھی جس کو نکاح الاستبزاح کہتے ہیں۔ دوستو، اس میں ایسا ہوا کرتا تھا، مرد اپنی بیوی کو خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لیے یا عقل مند بچہ پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس بھیجتا تھا اور پھر اس سے سیکسول ریلیشن قائم کراتا تھا۔ اسی طریقے سے بہت ساری برائیاں عرب سوسائٹی میں اسلام سے پہلے وجود میں تھیں۔ اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا ہی حال ادو سوسائٹیز کا بھی تھا۔ اگر آپ ہندوستان کی بات کریں تو ابھی کچھ سال پہلے ستی پرتھا اور شدھیکرن کے نام پر کچھ دھرم گرو اور کچھ اونچے جاتی کے لوگ معصوم بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے تھے اور اپنی ہوس کا شکار بناتے تھے۔ تو پھر اسلام سے پہلے بھی یہی حال عرب سوسائٹی کا بھی تھا۔ اس کے بعد پھر اسلام آیا اور دھیرے دھیرے کر کے اسلام پھیلتا رہا اور اسلام کی اچھائیاں اور خوبیاں لوگوں کو بھاتی گئی۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ بظاہر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کے درمیان مرد اور عورت کی ایکویلٹی حاصل ہو گئی اور مرد اور عورت کے درمیان اونچ نیچ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کردار کے اباؤٹ ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور اللہ خبردار ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام کے نزدیک مرد اور عورت کو ایکویلٹی حاصل ہے۔ جیسا کہ معاملہ مردوں کے ساتھ ہونا ہے، ویسا ہی معاملہ
عورتوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلم مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور دوستو، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اسلام نے عورتوں کو ماں باپ کی ملکیت سے وراثت حاصل کرنے کا حق بھی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اور دوستو، شادی کے متعلق عورتوں کو اسلام بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اسلام میاں بیوی کے درمیان باہمی احترام اور شراکت داری کی وکالت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ تو یہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتا ہے، وکالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام جگہ جگہ پر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتا ہے اور حکم کرتا ہے۔ دوستو، یہ ہے اسلام جو عورتوں کو اتنا اعلیٰ مقام اور اتنے سارے رائٹس دیے، اور اسلام نے عورتوں کو دھیرے دھیرے کر کے بہت سارے رائٹس عطا فرمائے، لائک دیٹ سوشل، اکانومک، ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل رائٹس، ہر طرح سے ان کو آزادی ملنا شروع ہو گئی۔ لہٰذا دھیرے دھیرے کر کے اسلام میں عورتیں داخل بھی ہوئیں۔ تو دوستو، یہ تھا اسلام اور اسلام کی تاریخ اور اسلام کی تعلیم، جس میں عورتوں کو اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر عورتوں کے ساتھ احترام اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ان تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔